السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل اسپیشل، اور آج کیپٹل اسپیشل گپ شپ پروگرام میں ہمارے مہمان ہوں گے پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکرٹری، سابق سینئر صوبائی وزیر پنجاب سید حسن مرتضیٰ، ملکی سیاسی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مستقبل کے حوالے سے، ان کے الیکشن کے مطالبے کے حوالے سے، اور جو 16 ماہ کی اتحادی حکومت تھی اس حوالے سے ان سے کچھ سوالات کریں گے اور جانیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیوں آخر جلد الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، کیا وجہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی مطالبہ کر رہی ہے جلد الیکشن ہو جائے؟ کیا کوئی خائف ہے کہ جلد الیکشن نہ ہوئے تو ملک میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا؟ بہت شکریہ جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جلد انتخابات کا مطالبہ نہیں کر رہی۔ پیپلز پارٹی بر وقت انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے کہ وقت اور آئین اور قانون کے مطابق شفاف الیکشنز ہوں۔ ہم قبل از وقت نہیں کہہ رہے الیکشنز، ہم ٹائم پہ کہہ رہے ہیں، اور یہ الیکشن کمیشن اور یہ عبوری حکومتیں اس میں ناکام ہیں، اب تک وہ نہیں کروا پا رہے۔ ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ بر وقت جو ہے وہ الیکشن کروا کر اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں، اور آنے والی حکومت جو ہے وہ ملکی مسائل اور جو چیلنجز ہیں وہ انتہائی شدید نوعیت کے ہیں، ان سے نبٹنے کے لیے وہ کوئی اپنی پالیسیز بنائیں، کوئی حکومت کا ڈھانچہ جو ہے وہ کھڑا کریں۔ غیر منتخب حکومتوں کا کام نہیں ہوتا کہ وہ عوامی ایشوز کو ایڈریس کر سکیں، وہ ان کا ماسج سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ تو ٹیکنوکریٹس ہیں، اچھے پروفیشنلز ہیں، وہ کس طریقے سے وہ یہ ساری چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں؟ انہیں عوامی مسائل کا ہی نہیں ادراک۔ تو یہ ہمارا مطالبہ ہے جی۔ بڑ وقت الیکشن سے پھر کیا مراد ہے؟ جو الیکشن کمیشن نے تاریخ دی ہے جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہو سکتے ہیں، تو آپ اس پہ متفق ہیں کہ تب الیکشن ہو جائیں؟ کوئی اعتراض نہیں؟ دیکھیں، تاریخ تو دی ہی نہیں ہے، انہوں نے تو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے کہ جنوری کے آخری ویک میں جو ہے وہ الیکشنز ہوں گے۔ اب پتہ نہیں جنوری 24 کی کہہ رہے ہیں، 25 کی بات کر رہے ہیں، 26 کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے جنوری کہا ہے۔ نہیں 24 ہی لکھا تھا وہ اعلامیہ میں۔ کوئی اعلامیہ، ایسا اعلامیہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک شیڈیول ہی دے دیں، شیڈیول ہی اناؤنس کر دیں کہ یہ شیڈیول ہے جی، فلاں ڈیٹ سے ہم درخواستیں لیں گے، فلاں پہ ہم سکروٹنی کریں گے، فلاں پہ ہم لسٹیں فائنلائز کریں گے، اور پھر شیڈیول دے دیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز جو کہ اتحادی تھی اور 16 ماہ کی حکومت کے متعلق بھی بات کریں گے، ان کے ساتھ جو وقت گزرا وہ کیسا وقت تھا؟ اور آپ بھی پنجاب میں سینئر صوبائی وزیر رہے، حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ تھے، ان کے ساتھ جو وقت تھا وہ کیسا تھا؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ دو مخالف سوچ کی، مخالف نظریات کی جماعتیں ہیں، اور ملک کو جو حالات تھے اس میں ساتھ بیٹھنا بہت ضروری تھا۔ ہم ساتھ بیٹھے، لیکن وہ اس طرح پرفارم نہیں کر پائے۔ اب آپ نے پنجاب کی مثال دی تو 2.5-3 ماہ کے اندر وہ تو پورٹ فولیوز ہی فائنل نہیں کر پائے تھے کہ کس وزیر کے پاس، ان کی کیبنٹ کے جو منسٹرز تھے ان کو وہ پورٹ فولیوز ہی نہیں دے سکے تھے، تو کیا پھر ان کا پرفارم انہوں نے کیا ہوگا جب وزارتیں ہی خالی پڑی ہیں؟ کیسے وہ چل رہا تھا ملک صوبہ؟ اور یہ 16 ماہ کی جو وفاق میں ایک مخلوط پی ڈی ایم کے اتحاد کی حکومت تھی، اس پہ کیا کہیں گے؟ آج جو اتنی مہنگائی ہے، آج اتنے جو حالات ہیں، اس کا کس کو جائے گا؟ یہ سارا خمیازہ کون بھگتے گا آئندہ انتخابات میں؟ پیپلز پارٹی، نون لیگ، کون؟ دیکھیں، بڑا ہی مشکل وقت تھا، بہت مشکل وقت تھا۔ ساروں نے اپنی اہلیت کے مطابق اس میں کام کرنے کی کوشش کی، اور تمام وزارتوں نے اپنے انڈیپینڈنٹلی انہوں نے کام کیا۔ اس میں آپ وزارتوں کی کارکردگی دیکھ لیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا ذمہ دار کون بنتا ہے، کون ٹھہرتا ہے، کس کی وزارت نے کیا کیا، کیا نہیں کیا۔ اب اگر وزارت خارجہ ہمارے پاس تھی تو آپ دیکھ لیں کہ آئسولیشن میں پڑا ہوا پاکستان تھا، جس کو آپ نے پوری دنیا میں لا کے کھڑا کر دیا، اور پھر آپ کا وزیر خارجہ
ہندوستان میں کھڑا ہو کے کشمیر کی بات کرتا ہے جو آج تک کوئی نہیں کر پایا، امریکہ کے جا کر امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے. تو اس طرح جس کے پاس جو وزارت تھی وہ اس کا ذمہ دار ہے. ان کا آج عوام کے پاس میڈیا بھی ہے، عوام کے پاس تمام وہ وسائل ہیں، اس پہ جائیں، سرچ کریں اور ساروں کی کارکردگی دیکھ کے ان کی کارکردگی کے مطابق جو ہیں وہ فیصلے ہونے چاہیے. اتنی مہنگائی ہوئی، یہ کس کی سوچ تھی؟ کس طرح سے کیونکہ آگے الیکشن تھے، آگے آپ نے عوام کی عدالت میں جانا تھا، اور جب جمہور انتخابات میں ووٹ کرتی ہے تو اس وقت وہ یہ دیکھتی ہے کہ اس کو جو روٹی کپڑا مکان، جیسے پیپلز پارٹی بھی نعرہ لگاتی تھی، اس وقت مہنگائی بہت زیادہ، بجلی کے بل ہیں، پیٹرول کی قیمتیں ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو اس چیز کا سامنا نہیں ہوگا؟ انہوں نے اگر ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا تو ان کی سیاست داؤ پہ نہیں لگی؟ دیکھیں یہ یقیناً وہ اس کا اثر تو ہوگا، مشکل فیصلے تھے، وہ یقیناً اثر ہوگا. لیکن آپ دیکھیں نا، آج بھی کہا جا رہا ہے کہ بڑے میاں صاحب کے پاس جو ہے وہ ایسا معاشی پالیسی ہے کہ وہ آئیں گے اور ایک دن میں حالات بدل جائیں گے اور دودھ کی نہریں بہنی شروع ہو جائیں گی. اگر میاں صاحب کے پاس یہ معاشی پالیسی تھی تو انہوں نے کیوں نہیں اسحاق ڈار صاحب کو دے کے اس معاشی پالیسی پہ امپلیمنٹ کروایا اور ملک کو بحرانوں سے نہیں نکالا؟ اگر نہیں نکالا ایک پالیسی ہوتے ہوئے تو وہ ذمہ دار ہے نا، وہ اس کا جواب تو وہ دے پائیں گے، میں تو ان کی جگہ نہیں دے سکوں گا. یہ تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی پالیسی ہے، معاشی پالیسی، میاں جد آئے گا لگ پتہ جائے گا. تو وہ اگر ہے تو وہ دیتے نا میاں شہباز شریف صاحب کو، اور اس پہ امپلیمنٹ ہو جاتا تو آج یہ غریب جو 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے یہ تو نہ ترستا. یہ واقعی ایسا ہوگا کہ میاں جدو آئے گا لگ بتا جائے گا؟ میاں صاحب نے چھوٹے بھائی کو 16 ماہ میں کیوں نہیں وہ فارمولہ دیا جس سے معیشت کو بحال کیا جا سکتا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ 2013 میں بہت مسائل تھے، نواز شریف نے اپنی قیادت میں چیزوں کو بہتر کر لیا. کیا نواز شریف نہیں چاہتے تھے کہ شہباز شریف بطور وزیر اعظم کامیاب ہو؟ دیکھیں یہ میں تو کہوں تو ہوگا کہ مخالف کیمپ سے یہ آواز آ رہی ہے، یہ ان کی اپنی آواز ہے کہ میاں صاحب کے پاس معاشی پالیسی ہے اور میاں شہباز شریف کے پاس نہیں تھی. یہ ان کے اپنے کیمپ کی آواز ہے، یہ ہماری نہیں ہے. یہ وہ خود سے کہہ رہے ہیں، یہ تفریق وہ خود سے واضح کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک تفریق موجود ہے. اس میں ہمارا تو کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے. اگر سید حسن مرتضیٰ اگر اس پر تجزیہ کرتا ہے یا بتاتا ہے تو کیا واقعتاً ایسا ہوا ہے کہ میاں شہباز شریف کو کامیاب ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ اس طرح سے نہیں وہ ہو سکا؟ اس میں نواز شریف اگر کردار ادا کرتے تو شہباز شریف بہتر انداز میں پرفارم کر سکتے تھے. دیکھیں سیاست بڑی بے رحم چیز ہے، یہاں پہ اپنوں کی کندھا تو استعمال کیا جاتا ہے، سہارا کوئی نہیں بنتا. تو یہ بڑی بے رحم چیز ہے. اگر جو ہم دیکھ رہے ہیں اگر ایسا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اب کیا اس پہ تجزیہ کیا جائے کہ بھائی کو جو ہے اس نے وہ سہارا نہیں دے پایا یا نہیں دے سکا، یا کوئی ایسی وجوہات تھیں کہ وہ اس کو بھی بیل آؤٹ نہیں کروا سکا. پراپر انداز میں اس کو شریک کا کہا جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ شریک کندے نے پڑھا، یہ بھی تصور کیا جا سکے؟ وہ بھی ہے، لیکن اس فیملی میں میرا نہیں خیال کہ اس حد تک ہو. بس وہ عوام میں زندہ رہنے کے لیے میرا خیال ہے یہ نعرہ استعمال کر رہے ہیں. اگر ہوتی تو میرا خیال ہے میاں نواز شریف صاحب ان کو ضرور دیتے. ان کے پاس کوئی ایسا فارمولہ ہے نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب تو میاں صاحب ہی ہیں نا، وہ تو لندن رہے، میاں صاحب کے ساتھ رہے، ساری پالیسی ساتھ لے کے آئے. انہوں نے کہا کہ میں آؤں گا تو ڈالر کو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. وہ ڈالر نے ایسی نست ماری ہے کہ آج تک قابو ہی نہیں ہو سکا. کیا وجہ ہے آج ڈالر قابو میں آ رہا ہے؟ اور اس اسحاق ڈار کے دور میں انہوں نے بڑی کوشش کی کنٹرول کرنے کی، لیکن تب قابو نہیں ہو سکا. اب قابو ہونا شروع ہو چکا ہے، اب چھاپے بھی پڑ رہے ہیں. دیکھیں یہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنا، پرائس کنٹرول کمیٹیز ہونا، یہ جو سمگلنگ ہے اس کو روکنا، معاشی جو معاملات ہیں ان کے لیے بارڈرز کو روک، یہ اداروں کا کام ہے. اگر اس وقت اداروں نے نہیں کیا اور اب ادارے وہ کام کر رہے ہیں تو انہیں اس وقت بھی کرنا چاہیے تھا، اور آج بھی ان کی ذمہ داری ہے، ان کو نبھانی چاہیے. اب میاں صاحب کی واپسی کے متعلق بھی بات کرتے ہیں. میاں نواز شریف واپس آ رہے ہیں 21 اکتوبر کو، اور یہ مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ بڑی تاریخی استقبال ہوگا. مینار پاکستان میں جلسے کا انہوں نے سوچا ہے، ایئرپورٹ پہ استقبال کرنے کے لیے نہیں جا رہے.
آپ پیپلز پارٹی جو کہ روایتی حریف رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں میاں نواز شریف واپس آ سکتے ہیں یا آئیں گے تو نون لیگ جو دعویٰ کرتی ہے کہ لاہور کو پیرس بنایا بھی تھا اور اب بڑا استقبال ہوگا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ استقبال اور میاں صاحب واپس آ جائیں گے؟ دیکھیں میں دعا گو ہوں کہ میاں صاحب واپس آئیں اور اپنا جو آئینی کردار ہے وہ ادا کرے اور ملک کو چیلنجز جو مسائل ہیں جو ایشوز ہیں ان سے نکالنے میں اپنا کردار ادا کریں. اور ہر سیاسی کارکن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب اس کی قیادت آئے اور اس کے جو میلے اور جلسے جلوس ہیں، ریلیاں ہیں، یہ بھری ہوئی ہوں، لوگوں کی گیدرنگ ہو اور ان کے جو اندازے ہیں وہ بھی وہ صحیح کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. باقی 21 اکتوبر دور کوئی نہیں ہے. اگر میاں صاحب آئے تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ وہ کس حد تک جلسہ کر سکتے ہیں. لفظ اگر ہے، اور اگر وہ ایسا ہوا کہ ایف اینڈ وٹ کی پوزیشن میں چلے گئے، کیونکہ ابھی قانونی پیچیدگیوں کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑے گا. میرا خیال ہے ان کے صحت کے ایشوز ہیں، ابھی صحت کے ایشوز ہیں اور وہ شاید اس لیے کوئی کنفرم بات نہیں ہے. شاہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کی ایک بڑی جماعت سمجھی جاتی تھی، اور اب پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت کم سیٹیں رہی ہیں. حالیہ انتخابات میں بھی 10 سے کم نشستیں جو ہیں وہ پنجاب میں حاصل کر سکیں صوبائی سطح پر. آگے کیا تیاری ہے؟ کس طرح سے انتخابات لڑیں گے اور کس طرح سے اس کو لاڑکانہ جیسی پوزیشن جو ہے وہ لاہور کو بنائیں گے؟ دیکھیں جی، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. سیاسی جماعتیں جو یا سیاسی نظریات جو ہیں وہ کمزور تو پڑ سکتے ہیں، ختم نہیں ہو سکتے. بی بی شہید کے زمانے میں جب وہ اپوزیشن لیڈر تھیں تو ایک وقت تھا 13 یا 17 سیٹیں تھیں ہماری قومی اسمبلی کے اندر، تو اس کے ساتھ بھی بی بی نے اپوزیشن کی. ہم اپوزیشن میں بیٹھے اور ہم نے بھرپور اپوزیشن کی اور اس کے بعد پھر ہم گورنمنٹ میں آئے. تو یہ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اس کو کوئی حتمی نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ حتمی ہے کہ ایک سیاسی جماعت نے اس دفعہ کم سیٹیں لی ہیں تو اگلی دفعہ بھی وہ کم ہی لے گی. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ پیپلز پارٹی اس دفعہ پنجاب کے اندر ایک بڑی پارٹی بن کے ابھرے گی. اس دفعہ حکومت بنائیں گے یا اپوزیشن میں آئیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ حکومت بنائیں گے جی. اس پر پر امید ہے کہ حکومت بنائیں گے. آپس کے حوالے سے بھی یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں کچھ اختلافات بھی سامنے نظر آتے ہیں، کچھ لابنگ بھی ہمیں سامنے نظر آتی ہے. تو پنجاب کو بہتر کرنا ہے تو قیادت اور یہ ساری چیزیں، کچھ پنجاب کے جو ساتھی ہیں ان کے کچھ اختلافات ہیں، ان کو بہتر کیا جانا چاہیے. دیکھیں، یہ اختلافات جو ہیں یہ سیاسی نوعیت کے ہوتے ہیں. اگر کسی جگہ پہ ہوں بھی تو اختلاف رائے ہو سکتا ہے. یہ اس کو آپ کو دشمنی یا مخالفت یا اس پیرائے میں نہیں آپ کو دیکھنا چاہیے. پیپلز پارٹی ایک خاندان ہے، ہم سارے ایک فیملی کے لوگ ہیں اور پیپلز پارٹی بھی مخصوص ذہن رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اس میں آ سکتے ہیں. یہ ہم یہ چھوٹے موٹے جو رہنما ہیں نا، یہ ان کی جماعت نہیں ہے، یہ شہیدوں کی جماعت ہے. تو اس میں یہ ہمارا اختلاف رائے اس بات پہ تو ہو سکتا ہے کہ آج کیا کھانا ہے اور کیا پینا ہے اور یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. جہاں پہ قیادت کا جو حکم ہوگا اس پہ کسی میں کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ ہم سارے اپنے اختلافات بھول کے وہاں پہ ہم ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ بھی بتا دیں کہ پارٹی کے سینئر رہنما سردار لطیف کھوسہ اور بریسٹر اعتزاز احسن کے حوالے سے وہ پارٹی کی پالیسیز کے خلاف بیان بھی دینا اور پارٹی کے مخالف جو جماعت ہے اس کے حق میں بات کرنا، ان کے حوالے سے کیا پارٹی سوچتی ہے؟ کیا وہ پارٹی کا حصہ رہیں گے؟ کچھ اس حوالے سے بھی بتائیے. دیکھیں، میں ایک عام کارکن ہوں. وہ میرے سے بہت سینئر ہیں. انہوں نے بھٹو صاحب کے ساتھ بھی جدوجہد کی، بی بی شہید کے ساتھ بھی کی، جناب آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی کی، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ بھی کی. ان کے بارے میں کیا رائے دے سکتا ہوں؟ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف ہی پتہ لگا. میرے علم سے بڑی باتیں ہیں جی، یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں. اس کا جواب پارٹی نے ان سے مانگا ہے. اگر انہوں نے جواب دیا تو ٹھیک ہے، نہیں دیا تو پارٹی کا حصہ نہیں رہیں گے.
اس میں میرے سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ چلیں اتنا بتا دیں اگر نامناسب جواب دیا جائے تو پارٹی کی رکنیت معطل ہو سکتی ہے؟ سارا کچھ ہو سکتا ہے. دیکھیں پارٹی ایک آئین کے تحت چلتی ہے نا. پارٹی کوئی یہ تو نہیں ہے کہ اس میں کوئی من پسند یا کوئی چیئرمین بلاول بھٹو بھی اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ سی سے جاتے ہیں, اس کی اپروول لیتے ہیں اور اس پہ وہ کام ہوتا ہے. جمہوری پارٹی ہے, یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے نا. تو وہ پارٹی کا کام ہے. پارٹی جس سطح کے وہ رہنما ہیں, لیڈر ہیں, اس سطح پہ ان سے پوچھا جائے گا, وہ جواب دیں گے. اور پارٹی کا حصہ اگر رہنا چاہیں گے تو رہیں گے, نہیں رہنا چاہیں گے تو نہیں رہیں گے. میرے سے بڑی ہے یہ بات. اچھا چلیں شاہ صاحب یہ بتا دیں کہ اب 18 اکتوبر کو ملک میں جلسوں کا اور جلوس بھی ہوں گے اور جگہ جگہ پہ کارڈن میٹنگ, انتخابی مہم کا آغاز آپ کرنے جا رہے ہیں اور اس کو ثانیہ کارساز کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. وہ کیا پلان ہے, کس طرح سے آپ کریں گے اور انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز کب ہوگا؟ یہ انتخابی جو عمل ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ ہماری کمپین ہی ہوگی جو 18 اکتوبر کے حوالے سے ہوگی, پھر 30 نومبر کے حوالے سے ہوگی, پھر آگے 27 دسمبر کے حوالے سے ہوگی. یہ ہماری کمپین ہی ہوگی. اور پھر ہماری تو جماعت ہی وہ ہے جی جس میں اگر کوئی ایک لمحہ خوشی کا آتا ہے تو ایک لمحہ دکھ کا بھی آتا ہے, اور ہم تو وہ دکھ اور سکھ جو ہیں وہ خوشی کے ساتھ مناتے ہوئے وہاں سے گزرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی دمادم مست قلندر ہوگی جی. شادتیں بھی الیکشن ہوتا ہے اور الیکشن کا ماحول بھی نظر آتا ہے, جلسے ہو رہے ہیں, جلوس نکل رہے ہیں, بھرپور انتخابی مہم ہے. یہ کیسا الیکشن ہے 2023-24 کا کہ انتخابی مہم اس طرح سے نہیں سج رہی یا اس طرح سے انتخابی مہم چلائی جا رہی جس پر پیپلز پارٹی نے لیول پلے فیلڈ کا اعتراض بھی باقاعدہ اٹھایا ہے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا ہے. تو کیوں ایسا ماحول کیوں نہیں بن پا رہا؟ دیکھیں یہ ساروں کو پتہ ہے کہ جو 2023 کا اور 24 کا جو الیکشن یہ ہونے جا رہا ہے یہ بڑے مشکل اور برے حالات میں ہونے جا رہا ہے. مہنگائی جو ہے وہ عروج پہ ہے. عام آدمی جو ہے اگر وہ ایک دن کسی جلسے جلوس میں جاتا ہے تو اس کا روزگار جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور 2 مہینے اس کا بجٹ سیدھا نہیں ہو سکتا. تو ان سارے حالات کو مد نظر رکھ کے یہ کمپین بھی ہونی ہے. پھر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں. انشاءاللہ تعالی ہماری دعا ہے اور کوشش ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پرامن انتخابات کے انعقاد میں ہماری ساری قوم کی مدد فرمائے اور اچھے نتائج آئیں, اور جو شفافیت پہ ہر دفعہ انگلی اٹھتی ہے نتائج پہ وہ بھی نہ اٹھے. کسی کے ساتھ اتحاد ہوگا یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ روایتی حریف بن کے مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی میں ان میدان میں اترے گی؟ دیکھیں یہ چھوٹے موٹے اتحاد جو ہیں وہ تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں ہر دفعہ ہوتے ہیں, اور کوئی ایسا بڑا اتحاد جو ہے وہ میں تو کم از کم نہیں دیکھ رہا. شاہ صاحب لاسٹ سوال آپ سے کریں گے, پی ٹی آئی کا اور استحکام پاکستان پارٹی کا کیا مستقبل آئندہ انتخابات میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی تو کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کر رہی, لیکن جو پی ٹی آئی کے کیسز ہیں, پی ٹی آئی چیئرمین اور پی ٹی آئی جماعت کا کیا مستقبل ہوگا اور نئی بننے والی استحکام پاکستان پارٹی کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں ہم تو کبھی بھی کسی سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگانے کے حق میں نہیں ہیں, نہ ہی ہم کسی بھی سیاسی قیادت پہ پابندیوں کے حامی رہے ہیں نہ ہیں. ایک چیز جو ہے وہ بڑی واضح ہے کہ اب آپ کو آپ کا ملک انتہا پسندی کی سیاست جو ہے اس کو قبول نہیں کرے گا. اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ انتہا پسندی کی سیاست کریں, آپ توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ کی سیاست کریں, اس کا متحمل نہیں ہے. باقی پیپلز پارٹی کسی بھی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگانے میں یا اس پہ پابندی لگانے کے حق میں نہیں ہے. بہت شکریہ جی, آپ نے گفتگو سنی ہے. سید حسن مرتضیٰ کی پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکرٹری ہیں, سابق سینئر صوبائی وزیر پنجاب رہے ہیں. آپ نے گفتگو سنی ہے. موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر ہم نے بات کی ہے, پیپلز پارٹی کے مستقبل کے حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکے گی؟ اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ نے